ایران کے میزائل حملے 50 کروڑ مالیت کے امریکی جدید ترین میزائل تباہ، پاک سعودی معاہدہ مثبت اور خوشائند پیش رفت، قوی امید ہے اتحاد صہیونی ریاست کے خلاف استعمال ہوگا، علامہ احمد اقبال رضوی کی صدائے وحدت سے خصوصی گفتگو۔ MWM کے مرکزی سیکریٹریٹ میں خیبر پختونخوا کابینہ کا فیصلہ کن اجلاس میں علامہ احمد اقبال رضوی، ناصر عباس شیرازی اور سید اسد عباس نقوی نے خصوصی شرکت کی۔ صوبے کو شمالی، وسطی اور جنوبی خطوں میں تقسیم کرنے کا اہم فیصلہ، آرگنائزر اور کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ MWM نے جھنگ اور علی پور کی بستیوں میں ریلیف آپریشن تیز کر دیا، فری میڈیکل کیمپ سے درجنوں افراد مستفید، سینکڑوں متاثرین کو آرام دہ خیمہ بستیاں مل گئیں، خشک راشن، کپڑے، دودھ اور بسکٹ تقسیم۔ مصیبت کی گھڑی میں امیر المومنین کے شیعہ اہل سنت بھائیوں کے مددگار بن گئے، اخوت کی نئی مثال قائم ہو گئی۔ ضلع بونیر میں 450 گھرانوں میں لاکھوں روپے کی امداد تقسیم، امدادی رقم اہل سنت مذہبی اسکالر سید طیب شاہ ترمذی کے سپرد کر دی گئی۔ ملی شاعر، دانشور اور شاعر اہل بیت زوار حسین بسمل فانی دنیا سے دار بقا منتقل ہو گئے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پینٹاگون کی دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے دوران امریکہ کے جدید ترین دفاعی میزائل سسٹم کو بھاری نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے قابض ریاست کے دفاع کے لیے تقریباً $500 ملین مالیت کے میزائل داغے جو ناکام ہو گئے۔ جون میں ایران پر صہیونی حکومت کے 12 روزہ حملے کے دوران امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے 100 سے 150 میزائل داغے تھے۔ MWM کے وائس چیئرمین علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا ہے کہ پاک سعودی معاہدہ بلا شبہ ایک مثبت اور خوشائند پیش رفت ہے، تاہم ہمیں ماضی کے تجربات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں تشکیل پانے والا سابقہ اسلامی اتحاد یمن کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا تھا، جو امت مسلمہ کے اتحاد کی روح کے منافی تھا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا اتحاد کسی ایک مسلمان ملک کے خلاف تو نہیں استعمال کیا جائے گا؟ مجھے قوی امید ہے کہ اس اتحاد کا استعمال صرف عالمی کفار اور استعماری قوتوں کے خلاف ہوگا، اور اس کا اصل ہدف صہیونی ریاست اسرائیل ہوگی، جو امت کی آزادی اور اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن اجلاس مرکزی دفتر اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت جماعت کے وائس چیئرمین علامہ سید احمد اقبال رضوی نے کی۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن اجلاس مرکزی دفتر اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت جماعت کے وائس چیئرمین علامہ سید احمد اقبال رضوی نے کی۔ اجلاس میں صوبائی صدر علامہ جہاں زیب جعفری کے ساتھ مرکزی چیف آرگنائزر سید ناصر عباس شیرازی، سید اسد عباس نقوی، علامہ وقار رضوی، علامہ نظر حسین، علامہ ارشاد علی، سید ظہیر نقوی، شبیر ساجدی، طاہر حسین، سید جواد کاظمی اور ارشاد حسین بنگش نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبہ خیبر پختونخوا کی تنظیمی فعالیت کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے شمالی، وسطی اور جنوبی خطوں میں تقسیم کرنے کا ہم فیصلہ کیا گیا۔ تینوں خطوں کے لیے علیحدہ آرگنائزرز اور کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جن کے نام فائنل کر کے جلد باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ یہ آرگنائزنگ کمیٹیاں اپنے اپنے خطوں میں فوری طور پر فعالیت کا آغاز کر دیں گی اور ضلعی سطح پر تنظیم سازی کو بھرپور انداز میں آگے بڑھائیں گے۔ MWM نے جھنگ اور علی پور کی بستیوں میں ریلیف آپریشن تیز کر دیا، فری میڈیکل کیمپ سے درجنوں افراد مستفید ہوئے، سینکڑوں متاثرین کو آرام دہ خیمہ بستیاں مل چکی ہیں، متاثرہ افراد میں خشک راشن، کپڑے، دودھ اور بسکٹ تقسیم کیے گئے۔ شیخانہ تحصیل جھنگ سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے MWM ضلع جھنگ کے زیر اہتمام شیخانہ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ موضع اسلام پور تحصیل احمد پور سیال میں فری میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا۔ اسلام پور نشے فراز بستی نوحہ سلطان میں فری میڈیکل کیمپ سے 20 افراد نے ادویات حاصل کی۔ مولانا سید روح اللہ کاظمی ضلعی صدر جھنگ نے رجبانہ میں قائم خیمہ بستی اور فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور سہولیات کی ترسیل کو تسلی بخش قرار دیا۔ مجلس وحدت مسلمین ضلع ملتان کے آرگنائزر اون رضا انجم ایڈوکیٹ نے وفد کے ہمراہ ملتان کی تحصیل جلال پور کا دورہ کیا۔ انہوں نے جلال پور کی بستی بہادر پور میں خشک راشن، کپڑے، دودھ، بسکٹ تقسیم کیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کے باعث متاثرہ افراد کے لیے ملی تنظیموں، مجلس وحدت مسلمین، ISO اور امامیہ علماء کونسل کی جانب سے امدادی سامان ضلع بونیر پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سامان اپنی نوعیت کے حوالے سے اس لیے خاص تھا کہ ضلع بونیر میں شیعہ آبادی نہیں ہے اور شیعہ تنظیموں کی جانب سے مصیبت میں گھرے اپنے اہل سنت بہن بھائیوں کے لیے یہ صرف امدادی سامان ہی نہیں بلکہ اخوت اور بھائی چارگی کے ایک روشن مثال تھا۔ 450 گھرانوں کے لیے مختص کیا گیا امدادی سامان اور لگ بھگ 7 لاکھ روپے کی رقم معروف اہل سنت مذہبی اسکالر سید طیب شاہ ترمذی کے حوالے کی گئی۔ ملی شاعر، دانشور اور شاعر اہل بیت زوار حسین بسمل فانی دنیا سے دار بقا منتقل ہو گئے۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس احمد اقبال رضوی نے تعزیتی پیغام میں شاعر اہل بیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ زوار حسین بسمل نے اپنے کام سے ہمیشہ ملت تشیع میں بیداری اور شعور کو فروغ دیا۔ زوار حسین بسمل کا تعلق احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور سے تھا۔ انصاف فروشوں کے خلاف ایک نظم نے آپ نے کافی شہرت حاصل کی۔ آپ ملی نشستوں میں اپنے انقلابی کلام
کلام سے نوجوانوں کے قلوب کو گرماتے تھے. آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.